الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر، اطاعت گزار بندوں پر جو عبادات لازمی قرار دی ہے، یعنی کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ کرنے پر بندہ گنہگار ہوگا، ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے حج۔ حج مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت کا مطلب ایک قدم پیچھے سے سمجھیے۔ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ عبادات وہ ہیں جس کے اندر امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، اور کچھ عبادات وہ ہیں جس میں امیر غریب کا فرق ہے۔ تو امیر غریب کا فرق کہاں نہیں ہے؟ جس عبادت میں پیسے کا دخل نہیں ہے، پیسے کا کام نہیں ہے، وہ عبادت اپنے طور پر انجام پائے گی، پیسے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ جیسے نماز، ابھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھیں گے، اس میں پیسے کا کیا دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں۔ روزہ، روزے میں پیسے کا کیا دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں۔ جس عبادت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے وہاں امیری اور غریبی کا کوئی فرق نہیں۔ نماز امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے۔ روزہ امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے۔ دیگر شرائط الگ ہوں گی لیکن پیسے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں۔ کچھ عبادات وہ ہیں جہاں پیسے کا دخل ہے، جیسے زکوٰۃ، قربانی، حج، یہاں پیسے کا دخل ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ مالدار پر ہوگی، اس کی شرائط ہے۔ حج کس پر ہوگا؟ مالدار پر ہوگا، اس کی شرائط ہے۔ قربانی کس پر ہوگی؟ مالدار پر ہوگی، اس کی شرائط ہے۔ تو جن عبادات میں مال کا دخل ہے وہاں امیر و غریب کا فرق ہے۔ حج میں پیسے کا دخل ہے۔ کیا دخل ہے؟ آپ اپنے مکان میں رہ رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، گزر بسر کے لیے آپ کے پاس آمدنی ہے، کھیتی باڑی، باغ باغیچہ، لوم، دکان، گزر بسر سے زیادہ آپ کے پاس پراپرٹیاں ہیں، 2 مکان ہیں۔ اپنے یو پی والوں کے پاس 10-15 بیگھہ کھیتی ہو، کھانے کے لیے غلہ ہو جائے گا، 50 بیگھہ 100 بیگھہ کھیتی ہے، زائد پراپرٹی۔ زائد پراپرٹیاں زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن حج میں کاؤنٹ ہوں گی۔ یہ فرق ذہن میں رہے۔ آپ کے پاس یہاں بھی مکان ہے، وطن کے اندر بھی مکان ہے، آپ کے پاس یہاں 1 سے زائد مکان ہے، دکانیں دے رکھی ہیں بھاڑے پر، زمینیں لے کر چھوڑ رکھی ہیں، تو ان میں سے کسی ایک چیز کو کم کرو یا ایڈجسٹ کرو اور جو 4-5 لاکھ روپیہ خرچ ہونے والا ہے اس کا انتظام کر کے حج کر کے آؤ۔ ابھی پلاٹ پر مکان نہیں بنا ہے اور مکان میں لوم نہیں لگا ہے اور بچہ MBBS تو ہو گیا ہے، اسپتال نہیں بنا ہے، بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ تماشے حج میں سنے نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، حج مستقل ایک فریضہ ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ دنیا میں آپ نہیں ہوں گے تب بھی ہوگا اور ہوں گے تب بھی ہوگا۔ ابھی آپ کی آنکھ بند ہو جائے تب بچوں کی شادی کون کرے گا؟ تب کارخانے میں لوم کون ڈالے گا؟ تب ڈاکٹر صاحب کا اسپتال کون بنائے گا؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگ کشتیوں میں حج کرنے جاتے تھے۔ سیدھی بات ہے، کشتی غیر محفوظ ہے، چھوٹا جہاز غیر محفوظ ہے، جب سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں تو کشتیاں پلٹ جاتی ہیں۔ آپ جا کر بمبئی میں کھڑے ہو جائیے برسات کے موسم میں، اس وقت لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔
تو اس وقت حج میں جانے والا بیچارہ لوٹ کے آ پائے گا کہ نہیں آ پائے گا؟ وہیں رہ جائے گا، ڈوب جائے گا جہاز، اس کا کشتی ڈوب جائے گی، تو بیچارے گھر والے بھی رو دھو کر کے معافی تلافی کر کے سب اس کو روانہ کرتے تھے، گیا۔ تو جانے والا بھی جوانی میں جاتا نہیں تھا، ابھی کیا، ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، آنکھ سے دکھتا نہیں، کمر جھک گئی، چلو حج کرنے، یہ پہلے کا مزاج تھا۔ اور پہلے لوگ حج کرنے کم جاتے تھے۔ یہ فرق ہے معیشت کا، خوشحالی اور غربت کا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 50 سال پہلے پورے گاؤں میں 1-2 لوگ حاجی ہوتے تھے، اور اب اسی لیے جب حاجی صاحب حج کرنے نکلتے تھے تو 2-4-10 گاؤں کے لوگ ہندو مسلم مل کر چھوڑنے جاتے تھے۔ اس وقت مزاج تھا وہ۔ آج الحمدللہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور نوجوان طبقہ بڑی مقدار میں حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے مسائل بتلانا۔ مسئلے کو اصولی طور پر سمجھ لیجیے۔ کہیں تو ایسا ہوگا کہ باپ کے ساتھ بیٹے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، سب کچھ باپ کا ہے، بیٹے کھا رہے ہیں، ضرورت کا خرچہ لے رہے ہیں، لیکن سب باپ کا ہے، ابھی کوئی بٹوارا نہیں ہے، کوئی حق متعین نہیں ہے، تو یہاں پر اصل مالک باپ ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مل کر کاروبار کر رہے ہیں، 4-5 بھائی ہیں، آپس میں محنت کیا، یا باپ کے انتقال کے بعد اب ہم بھائی لوگ ہیں، ہمارا ہے، اب آپس میں کسی ایک کو بڑا مان رکھا ہے، باپ کا درجہ اس کو دے رکھا ہے، لیکن وہ ساری پراپرٹیاں اور سارا پیسہ اتنے حصوں پہ تقسیم ہوئے گا۔ 4 بھائی ہیں تو 1 کروڑ 4 حصوں بٹے گا، 100 لوم 4 حصوں بٹے گا، 100 بیگھہ 4 حصوں بٹے گا۔ بٹوارا کرو کہ مت کرو، لیکن چاروں کا پرسنٹ برابر ہے۔ اب یہاں پر یہ غلط فہمی، پہلے بڑے بھیا کر لیں، پہلے فلانے کر لیں، نہیں، سب پر حج فرض ہو گیا۔ خوشحال فیملی ہے، سب پر حج فرض ہے، بس اتنی گنجائش ہے کہ ترتیب بنا لو، کب جانا، کیسے جانا، ترتیب بنا لو۔ 99 کا 100 کرنے کے چکر میں پڑے رہے اور حج نہیں کیا، اسی حال میں آنکھ بند ہو گئی تو گنہگار مریں گے، حج نہ کرنے کے مجرم بن کر مریں گے۔ ایک بات تو مجھے آپ کو یہ بتلانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے جس طرح اتنا پیسہ ہونا، کتنا پیسہ؟ آپ جا رہے ہیں، 35 دن 40 دن آپ نہیں رہیں گے، اتنے دنوں تک بال بچوں کے خرچے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، بوڑھے والدین ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، ان کی ضرورت کے سارے خرچے رکھ کر جائیے۔ اور یہ بات دونوں کان کھول کر سن لیں آپ لوگ، میں تمام دینی کاموں میں کہہ رہا ہوں، حج ہو یا کوئی بھی دینی کام ہو، میں چلا اللہ کے راستے میں، گھر والوں کو کیا اللہ مالک؟ غلط، یہ بدتمیزی ہے۔ جن لوگوں کے خرچے آپ سے وابستہ ہیں، جن لوگوں کی ذمہ داریاں آپ سے وابستہ ہیں، ان کے انتظامات کر کے آپ جائیے۔ دین اس کا نام نہیں ہے، دینی خدمت اس کا نام نہیں ہے، قربانی اس کا نام نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ پورے خاندان کو لپیٹوں۔ میں بغیر کھائے سو، میری مرضی، میں دھوپ میں اللہ کے راستے میں چلوں، میری مرضی، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلا مہینہ رمضان کا گزرا، ہم لوگوں کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، ادارہ ہے، تنظیم ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم آندھی طوفان کچھ نہیں دیکھتے، جا رہے اپنے کام سے، سوئے نہیں سوئے، کہیں سحری کہیں افطار، لیکن میں اپنے ساتھ پورے خاندان کو قربانی پہ لگاؤں، غلط، مجھے حق نہیں ہے۔ میں اپنی ذات سے کتنی بھی قربانی دوں، مجھے اختیار ہے، لیکن میں میرے پیچھے بوڑھے والدین کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو تکلیف دوں، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تو حج میں جانے والا گھر والوں کے خرچوں کا انتظامات کر رہا ہے، جتنے روز نہیں رہوں گا یہاں کا ٹھیک ٹھاک چلے گا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لائق نہ ہو،
کھانے پینے دوا علاج سارا انتظام کر کے میں نکلوں. میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرا قیام، وہاں میرا کھانا پینا، وہاں ضروری خرچے، جانے اور آنے تک گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری ہوں اور میں جا کر آ سکوں، اور اس بیچ میں ویزا ہے، ٹکٹ ہے، معلم فیس ہے، مکے مدینے کی رہائش ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں کرنے کے لائق میں ہوں. تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ حج کمیٹی سے اور 6 لاکھ روپے کے آس پاس ٹور سے اگر جاتے ہیں تو اس لائق میں ہوں تو پہلی فرصت میں حج کر کے آؤں. یہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، یاد رکھیے گا. آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے مل اسٹور کا. تو جن لوگوں سے تعلقات تھے، ایک صاحب کئی 100 لوم چلوا رہے تھے، اپنی بھیم چلوا رہے تھے، کنٹراکٹ کی لوم تھے، خوب پیسہ تھا، کرائے کے مکان پہ رہتے تھے. کبھی کبھی بات ہوئی تو ہم نے کہا اپنا مکان تو لے لو. ارے مولانا بنگلہ بناؤں گا، اچھا بناؤں گا، جگہ لے کے بناؤں گا. ہم نے کہا بھائی وہ ہوتا رہے گا، 20-25 لاکھ روپے کا ایک مکان لے لو. کبھی تمہاری آنکھ بند ہو تو بچے کرائے کے مکان میں نہ رہیں. کروڑوں میں کھیل رہے تھے. نگاہیں بہت اونچی تھی. 99 کی مندی آئی، آپ کو یاد ہوگا، لوم ٹوٹ کے بکا تھا. جب واجپئی سرکار سیف الدین سوز کے ایک ووٹ سے گر گئی تھی. اب اس وقت دھندا خراب ہو گیا، مارکیٹ کا لین دین باقی تھا. اب بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، الٹا مائنس ہو گئے. اس کے بعد تقریباً وہ 10 سال زندہ رہے. جب بھی ملاقات ہوتی کہتے ہائے افسوس آپ کی بات مان لی ہوتی. ان کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا، مقروض دنیا سے گئے. کاروبار ہے، حالات ہیں، اوپر نیچے ہوتا ہے. تو جس طرح آپ اچھے حالات میں 10-20 ہزار کی انکم کا ذریعہ بناتے ہیں، کوئی دکان لے کے ڈال دو، کوئی انکم کا ذریعہ ڈال دو، یہاں سے لے کے ملک تک کاروبار ہے نہ رہے، عقل مند لوگ کرتے ہیں یہ کام. تو اچھے وقت میں حج کر لو. زندگی رہی کماتے رہیں گے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، تب حج کرنے جاؤں گا. یہ سوچ غلط ہے. اب میں اس بات کی اور وضاحت کر دوں. مسئلہ بہت نازک ہے اور تلخ ہے کہ میں اپنے پیچھے گھر والوں کو قربانی پر نہ چڑھاؤں. مجھ کو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اس مسئلے کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع ہے، سفر لمبا ہے، گرمی بہت تیز ہے. ہمارے یہاں بھی گرمی ہوتی ہے اور عرب کی گرمی 50 ڈگری سے اوپر وہاں گرمی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تعاون کرو، جس کے پاس جو کچھ تھا لے کر آئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. سیدنا عمر ابن خطاب اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. سیدنا ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے. یہ ان کی بہت بڑی قربانی شمار ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، جھاڑو لگا کر لے آیا. فرمایا رکھو مبارک. کچھ نہیں کہا، پلٹایا نہیں. ایک اور صحابی نے اسی کی نقل کی، اپنے گھر کا سارا سامان بیچا اور سونے کا ڈلا لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کہا کچھ نہیں چھوڑا، سب سمیٹ کر بیچ دیا اللہ کے راستے میں، اور یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اٹھا کے اس کو پھینکا. وہ صحابی کہتے ہیں میں ہٹ نہ جاتا تو مجھے لگ جاتا، اور فرمایا اس کو جا کر بیچو، گھر والوں کے لیے ضرورت کا سامان رکھو،
اپنی ذات سے قربانی دو، اور ابو بکر صدیق کی نقل مت کرو۔ ابو بکر صدیق کے گھر والوں کا مزاج بنا ہوا ہے، تمہارے گھر والوں کا مزاج بنا ہوا نہیں ہے۔ تم جذبات میں آ کر بیچ کر نکلے اللہ کے راستے میں، گھر والے کوسیں گے، محلے والوں کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، بدنامی ہوگی۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی مقام ہے، دو لوگوں کے لیے الگ الگ فیصلے ہو رہے۔ کیوں؟ ان میں سے اگر گھر کا ہر فرد قربانی کے لیے تیار ہو تو کوئی بات نہیں، میں بھی تیار، میرا بھائی بھی تیار، میری بیٹے بھی تیار، میری بیوی تیار، تو کوئی بات نہیں۔ قربانی مار کر مسلط نہیں کی جائے گی، یہ اسلامی اصول، حج کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو۔ میرے اوپر حج فرض ہو گیا، میں حج نہیں کر سکا، اب کروں گا تب کروں گا، اور بیمار ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوگا بیمار ہو کر آخری وقت ہے، اب میں جا رہا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ پیچھے والے جن کو میری پراپرٹی ملنے والی ہے، بچے، ان کو وصیت کر کے جاؤں کہ میرا حج کرا دینا۔ اور جو پراپرٹی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو میراث چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے 1/3 کے اندر حج کا خرچہ بیٹھتا ہے۔ میں 50 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 16 لاکھ ہوا، 50 کو آپ تقسیم 3 سے کر دیں، 16.5 لاکھ بیٹھے گا لگ بھگ۔ حج تو آرام سے ہوتا ہے۔ وصیت کرنے والا جو وصیت کر رہا ہے وہ اس کی پراپرٹی میں سے 1/3 کے اندر بیٹھتی ہے، تو وصیت نافذ کرنا ہوگا۔ اس وصیت کو لاگو کیے بغیر، اس پیسے کو الگ کیے بغیر، اس کا خرچہ الگ کیے بغیر پراپرٹی بٹے گی نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور پراپرٹی بٹنے کا بھی اصول سن لیجئے۔ جب آپ مفتی کے سامنے سوال ڈالتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اماں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، کیسے بٹے گا، تو مفتی صاحب اوپر ایک لائن لکھتے ہیں جس کو لوگ عام طور پر پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ وہ لکھا ہوتا ہے نوٹ، کیا لکھا ہوتا ہے؟ حقوق متقدمہ علی الارث کی ادائیگی کے بعد، یہ کوٹ ورڈ ہے، حقوق متقدمہ علی الارث کی ادائیگی کے بعد مرحوم کا ورثہ اتنے اتنے حصوں میں بٹے گا۔ اور ایک قید اور لگاتے، بشرط سچائی، سوال کی صحت کی شرط کے ساتھ، بشرط صدق سائل۔ اس لیے کہ پراپرٹی کے مسائل میں سوالات کے اندر لوگ بہت جھول کرتے ہیں، نیتیں خراب ہوتی ہیں، تو مفتی 10 طرح کی قید لگاتا ہے اس کے اندر۔ پہلی عبارت جو ہے حقوق متقدمہ علی الارث، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کا کفن دفن مرنے والے کے پیسے سے کیا جائے۔ دوست و احباب کر دیتے، مرضی ان کی، اصلاً مرنے والے کا کفن دفن مرنے والے کے پیسے سے، یعنی جو پیسہ چھوڑا ہے بیٹوں کے پاس ہے اسی سے۔ بعض اللہ کے بندے اپنا کفن رکھ کر جاتے ہیں اور اپنی قبر کی کھدائی اور برگے کا خرچہ رکھ کر جاتے ہیں، ایسے ہیں اللہ کے بندے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب جب تک حیات تھے آتے تھے میرے پاس، نیک آدمی تھے، غربت میں گزارا، بچوں کو پڑھایا لکھایا، کاروبار دیا، ایک متقی پرہیزگار آدمی تھے۔ انتقال ہوا، کفن دفن کے بعد لوگ پوچھتے ہیں بھائی وہ قبر کا پیسہ کون دیا، کفن کا پیسہ کون دیا؟ تو دوست احباب کہتے ہیں چھوڑا میں وہی گواہ ہے، عام طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ کبھی میں کہہ دوں گا میں نے کر دیا یار، میں نے کر دیا، تو انہوں نے پوچھا کفن دفن خرچہ کس نے دیا؟ تو دوست لوگ بتلانے کو تیار نہیں، ارے چھوڑو ہو گیا، کہا نہ بتلاؤ۔ جب اصرار کیا تو لوگوں نے پوچھا کیوں اصرار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابا وہ پیسہ دے کر گئے کہ میرا کفن دفن میرے پیسے سے کرنا۔ ایک نمبر کی بات تو وہی ہے، تو اصول وہی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کر دیا
دوست محبت میں چلتا ہے. تو سب سے پہلا کفن دفن کا خرچہ. پھر دوسرا، اس دوسرے کو بہت غور سے آپ سے سن لیجئے، دوسرا قرضوں کی ادائیگی. اس مرنے والے پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض پہلے ادا ہوگا. نمبر 3، وصیت کا نفاذ. اگر کوئی وصیت کر رکھی ہے اس کو لاگو کرو. ان 3 چیزوں کے بعد چوتھا نمبر ہے بٹوارے کا. نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 قرضوں کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت کا نفاذ، اور نمبر 4 تقسیم میراث. باپ کی پراپرٹی باپ کے بانٹ کے بیٹھ گئے، اب مانگنے والے آ رہے ہیں تو بولے ہم نے لیا کیا؟ جو لیا وہ جانے. وہ قرضہ اس پراپرٹی پر آ گیا اور اس قرضے کو ادا کیے بغیر اگر پراپرٹی بانٹ لی گئی تو اتنا قرضہ بطور پرسن کے ادھر منتقل ہو گیا. 4 بیٹے ہیں، باپ کی پراپرٹی 4 حصوں میں بانٹ لی ہے اور 1 کروڑ کا قرضہ ہے تو 25 لاکھ پر ہیڈ قرضہ منتقل ہو گیا. 2 قیمت دو، حرام کھاؤ، تمہاری مرضی. نسل در نسل حرام لقمہ پیٹ کے اندر جائے گا اگر حقوق باقی ہے تو. یہ اصول ہے میراث کی تقسیم کے. مسئلہ پھر وہی لوٹ کر آئیے. اگر میرے اوپر آپ کے اوپر حج فرض ہے اور میں نہیں کر سکا تو میں وصیت کر کے مروں، اس کی جواب داری ہے. اور وہ حج بدل کرایا جائے. حج بدل کون کرے؟ جو حج کے مسائل سے مکمل واقف ہو. ایک آدمی ہے کئی بار حج کر چکا ہے لیکن اللہ کا اللہ جاہل ہے، سمجھتے ہی نہیں اس کو فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، جنایات کیا ہوتی ہے، دم کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو. ایسے بہت سے لوگ ہیں. ایسے اناڑی کو حج کرنے مت بھیجیے گا. پورا اطمینان ہو کہ یہ حج صحیح کر کے آئے گا، اس لیے کہ جس کا حج کرا رہے ہیں وہ ادا کب ہوگا؟ جب یہ حضرت برابر کر کے آئیں گے تب نا. جانکار ہونا چاہیے. اب مسئلے کے اعتبار سے ایک آدمی نے اپنا حج نہیں کیا لیکن جانکار ہے، عالم ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ کر سکتا ہے مسئلے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، آپ حج کیے ہوئے آدمی کو بھیجیں، آپ کی مرضی. لیکن اگر کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جس نے اپنا حج نہیں کیا تھا تب بھی حج بدل ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو بھیجا جو اپنا حج تو کر چکا ہے لیکن حج کے مسائل سے واقف نہیں ہے تو اس کو نہیں بھیجنا چاہیے. جو حج کے مسائل سے واقف ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کو بھیجیں تاکہ اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو اور ابا کا ادا ہو. اگلا سوال، حج بدل میں کیا عورت کا حج مرد کر سکتا ہے؟ بدل میں کر سکتا ہے. کیا مرد کا حج بدل عورت کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. باپ کا حج بدل بیٹی کر سکتی ہے، ماں کا حج بدل بیٹا کر سکتا ہے، بہن کا حج بدل بھائی کر سکتا ہے. کوئی دقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. حج بدل میں جانے والے ایک مسئلے میں الجھے رہتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حج بدل کرنے جائے وہ افراد کرے. افراد کیا ہوتا ہے؟ حج کی 3 قسمیں: قران، تمتع، افراد. افراد کا مطلب صرف حج، اس سفر میں صرف حج، عمرہ نہیں، اس کو افراد کہتے ہیں. جو حج افراد کرے گا اس پر قربانی نہیں ہے. اب اس سفر میں عمرہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تو عمرہ اور حج کو جمع کرنے کی بنیاد پر قربانی ہے. اب یہ عمرہ اور حج سفر میں جمع کر رہا ہے ایک ساتھ یا 2 احرام سے. عام طور پر لوگ 2 احرام سے کرتے ہیں. مثلا ابھی آپ گئے، پہلے آپ نے عمرہ کر لیا، وقت باقی ہے، احرام کھول دیا. اب وہ 7 تاریخ کی شام کو آپ نیا احرام باندھیں گے حج کا اور 8 تاریخ کو مینا جائیں گے. یہ 2 احراموں سے، پہلے احرام سے عمرہ اور دوسرے سے حج، سفر ایک ہے. سفر ایک ہے، تمتع کہلائے گا، قربانی ہے. اور تیسری کوالٹی یہ ہے کہ احرام بھی ایک. اسی احرام سے پہلے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، حج کا وقت آ گیا، حج کیا، پھر احرام کھولا،
وہ لمبا ہوتا ہے۔ جو لوگ آخری جہاز سے جاتے ہیں وہ اس کی ہمت کرتے ہیں، 2 دن پہلے پہنچے، عمرہ کر لیا، احرام نہیں کھولا، 2 دن کے بعد اسی احرام سے حج شروع کر دیا، تو بجائے 5 دن کے ان کا 8-9 دن کا احرام ہوتا ہے اللہ کے بندے۔ تو نمبر 1 تو وہی حج ہے جس کو آپ قران کہتے ہیں، ایک ہی احرام سے دونوں، اس لیے کہ اس میں قربانی زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ عمرہ تو کریں، احرام کھول دیں، پھر حج کا احرام الگ باندھیں۔ یہ جو آدمی ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے، اس پر قربانی لاگو ہوگی۔ بدل کس چیز کا کر رہا ہے؟ حج کا بدل کر رہا ہے، حج کا۔ عمرہ کیا اس بنیاد پر قربانی، اس قربانی کا خرچہ کون دے گا؟ منیمم 8-9 ہزار روپیہ خرچہ آ رہا ہے اس کا، کون دے گا؟ یہ ہے مسئلہ۔ جس نے آپ کو حج کرنے بھیجا ہے، اس نے آپ کو حج کے لیے بھیجا ہے، یہ اضافی خرچہ اس پر آپ ڈالیں گے؟ فقہا نے منع کیا کہ نہیں، اس پر مت ڈالو۔ کتابوں کے اندر مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے۔ اب مسئلے کا آسان حل ہے، جو آپ کو حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے اس سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی میں عمرہ بھی کروں گا، اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عمرے کی بنیاد پر قربانی بھی ہوگی، وہ خرچہ آپ دیں گے؟ اس نے کہا ہاں۔ ارے بھائی لوگ وہ بھی خرچہ دیتے ہیں، 10-20 ہزار بڑھا کر دیتے ہیں، واپسی میں کچھ لے لینا، کوئی آنا پائی کا حساب نہیں کرتا ورتا، لوگ دے دیتے ہیں انداز سے کہ لو۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے، بھیجنے والوں نے بھیجا اور ایک رقم زائد اور دے دی، کچھ لے لیجئے گا۔ وہ پرہیزگار آدمی تھے، تھوڑی کھجور لے لی، ایک آدھ مسلح لے لیا، پیسہ بچ گیا، آ کے پلٹا رہے ہیں، آپ کا 10,000 بچ گیا۔ ارے رکھا مولوی صاحب، جن لوگوں نے بھیجا انہوں نے بتلایا جو کتنا ایماندار آدمی ہے، آنے کے بعد آنا پائی کا حساب کر کے ہم کو دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ ارے آپ کسی کو بمبئی بھیجتے ہیں، مارکیٹ جاؤ فلاں کام کر لو، جاؤ میرا احرام خرید لاؤ، جاؤ حج کمیٹی میرا یہ کام کر لو، 1000 روپے آپ نے اس کو دے دیے۔ اب دامن ناکے سے وہ ٹیکسی سے گیا، عام طور پر گرمی کے موسم میں 300 لے لیتے ہیں، 3 دنا 6 وہ ہو گیا، 100-200 روپے کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، 1000 روپے لگ بھگ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ غریب کلیان سے لوکل پٹا کے چلا گیا 15 روپے کے ٹکٹ میں، اور 100 روپے کے اندر پٹا کے آ گیا، اور آپ کو اس نے 900 روپے پلٹایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اے رکھو بھائی، میں نے آپ کو دے دیا تھا، بچ گیا، رکھو آپ۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو فقہا نے جہاں پر مسئلہ لکھا ہے وہاں یہ وضاحت کی ہے کہ حج بدل والا افراد کرے، صرف حج کرے، قربانی کا خرچہ اس کے اوپر نہ ڈالے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمتع نہیں کر سکتا، وہ تمتع کر سکتا ہے، بتلا دے۔ جس طرح حج بدل والا مدینہ منورہ اگر جاتا ہے تو اپنے خرچے سے جائے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، جبکہ کون محروم مسلمان ہوگا، کون بدقسمت ہوگا جو مکے تک جائے مدینہ نہ جائے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ بھیجنے والے کو بتلائیں کہ بھائی میں مدینہ منورہ بھی جاؤں گا، اس کا خرچہ آپ دیتے؟ وہ کہے گا ہاں دیتے۔ وہاں کی رہائش کا خرچہ آپ دے رہے ہیں؟ ہاں دے رہے ہیں۔ اگر بھیجنے والا منع کر دے کہ نہیں، آپ کو میں نے صرف حج کے لیے بھیجا ہے، آپ مکے میں رہیں گے، مینا مزدلفہ عرفات میں رہیں گے، اور لوٹ کر انڈیا آئیں گے، اور آپ کو مدینہ جانا ہے، تو اگر اپنے پاس گنجائش ہے تو اپنے خرچے سے آپ جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ اردو کی کتابوں کے اندر جو مسائل لکھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا حصہ لکھا ہوتا ہے، تفصیل بڑی کتابوں میں ہوتی ہے۔ تو اردو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حج بدل والا افراد کرے، تمتع نہ کرے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ مرد پر حج فرض ہونے کے لیے اپنے خرچے کی جواب داری، میں جاؤں آؤں، مجھ سے متعلق جو لوگ ہیں ان کھانے پینے کا انتظام ہو، بس۔ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اس کا اپنا خرچہ، اور اس کے ساتھ ایک مرد، یا تو وہ شوہر ہو یا وہ محرم ہو، اس کا خرچہ بھی دینے کے لائق ہو، تب حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ جب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو آپ لے کر جائیں، لے کر نہ جائیں، دونوں کنڈیشن ہوتے ہیں ایسے حالات۔
وہ اس لائق نہیں جا سکے، کبھی ایسا ہوتا ہے، اتنی گنجائش نہیں کہ اس کو ہم لے جا سکے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو بیوی کو ساتھ میں لے کر جائیے۔ جس طرح عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، سفر حج میں بیوی ساتھ ہو، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے، لے کر جانا چاہیے اگر اللہ نے اس گنجائش دی ہے تو۔ اس لیے کہ بیچاری زندگی موت میں ہر طرح آپ کے ساتھ ہے، تو کیا وہ الگ سے میکے والوں سے کہے گی میرے حج کا انتظام کراؤ؟ اپنی پراپرٹی بیچے گی وہ۔ لیکن شوہر نہیں لے گیا یا نہیں ہے ایسے حالات، تو عورت پر حج کا فرض ہوگا جب اپنا خرچہ اور اپنے ساتھ ایک محرم مرد، اور یا پھر وہ مرد شوہر ہو، یعنی بیوی شوہر کو لے چلے، چلو بھائی میرے ساتھ چلو، اور شوہر صاحب ناکارہ ہیں، بیوی خرچے جانے کو ہاں بولتے ہیں، اپنے خرچے سے نہ بولتے ہیں، تو شریعت نے اس کو اس کا پابند نہیں کیا، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ اب بیچاری بہت سی عورتیں ہیں، تمنا ہے ہم نے پیسہ جمع کیا ہے، 100 200 500 روپے جمع کرتے کرتے 20 سال میں جا کے اتنا پیسہ ہوا ہے، چاچی بولتی ہے حج کی بڑی تمنا ہے میں جاؤں، بغیر محرم کے جاؤں، تو بغیر محرم کے جا، ٹہل گھوم کر آ جا، حج تو قبول نہیں ہونے والا۔ بغیر محرم کے جانے والی عورتیں کان کھول کر سن لے، حج تو قبول نہیں ہونے والا، پکنک بنا کر آ جاؤ، سخت گنہگار ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ارشاد ہے، وارننگ ہے، لا یحجن امرأۃ الا ومعها ابوها او زوجها او ذو رحم محرم منها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی عورت اس وقت تک حج کرنے نہیں جائے گی جب تک اس کے ساتھ کوئی ذی رحم محرم نہ ہو یا شوہر نہ ہو۔ لا یحجن، ہرگز ہرگز وہ نہ جائے۔ پہلے حج کمیٹی کے فارم پہ لکھا ہوتا تھا ساتھ میں جانے والا مرد کون، رشتہ کیا، اب وہ کالم کم کر دیا گیا۔ موجودہ حکومت نے بڑی ہمدردیاں کی ہمارے ساتھ، اس میں ایک ہمدردی یہ بھی ہے کہ جو عورت بغیر محرم کی جا رہی جانے دو۔ اور سن لیجئے، جب قرآن اندازی ہوتی چھٹنی ہوتی تھی تو جو عورتیں بغیر محرم کی جا رہی ان کا پاس کر دو۔ تو میں نے ایک سے کہا اگر وہ کپڑا پہنے بغیر جائے گی تو کرایہ آپ دیں گے اس کا؟ کیا تماشا ہے، ہمارا مذہبی مسئلہ ہے بھائی۔ یعنی ایسا ہو گیا کہ آپ مسجد میں آئیے، وضو کر کے آئیے، کپڑے پہن کے آئیے، نہیں اگر بغیر وضو کے آپ پڑھنے نماز جاؤ گے تو آٹو کو بھاڑا ہم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو چڈی پہن کے آئے گا تو 100 روپے الگ سے آپ دیں گے اس کو؟ مذاق ہے۔ حکومت کیا کہتی، چھوڑو اس کو۔ مسئلہ یہ ہے عورت، اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی مرد نگراں سپورٹر ہونا چاہیے، وہ شوہر ہو سب سے بہتر، یا اس کا بھائی ہو، بیٹا ہو، چاچا ہو، ماما ہو، جو محرم ہے۔ داماد ساس کے لیے محرم ہے، سسر بہو کے لیے محرم ہے۔ عام طور پر لوگ ذہن مسئلہ نہیں ہے، داماد ساس کے لیے محرم ہے، بہنوئی سالی کے لیے محرم نہیں ہے، دیور بھابھی کے لیے محرم نہیں ہے، دیور نامحرم ہے، بہنوئی نامحرم ہے، داماد ساس کے لیے محرم ہے اور بہو سسر کے لیے محرم ہے۔ جائیں حج کرنے جائیں، جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کی خدمت میں ایک آدھ باتیں عرض کر کے آج کی یہ بات مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو بمبئی ایئرپورٹ میں آپ کو کم سے کم 3 گھنٹہ لگتا ہے کارروائی میں۔ اگر آپ کا جہاز 6 بجے شام کا ہے تو آپ کو 3 بجے وہاں ایئرپورٹ کے اندر ہونا، لمبا کام کاج چلتا ہے۔ بمبئی سے بھونڈی آپ جا رہے ہیں، دن کے وقت میں 2 گھنٹہ کم سے کم ٹریفک میں، 5 گھنٹہ یہ ہو گیا۔ اب جہاز میں آپ بیٹھے، جہاز اڑا، تقریباً 5.5 گھنٹے میں جہاز جدہ پہنچتا ہے۔ جدہ پہنچے، وہاں کی ایئرپورٹ کی کارروائیاں، ٹوٹل دوبارہ اسکین ہوتا ہے، پھر سامان نکل کے بس میں لادا گیا، پھر بس چلی مکے کے لیے، راستے میں 2-3 جگہ چیک پوسٹ پر چیکنگ ہوتی ہے، سب چیک ہوتے ہیں سارے حاجی۔ فاصلہ کم ہے، 70 کلومیٹر فاصلہ ہے، لیکن تقریباً 2 گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے، 2.5 گھنٹہ۔
اب آپ مکے پہنچے، ہوٹل کے باہر سامان آپ کا اتار دیا گیا، اب 50-60 لوگ بس سے اترے، 2-3 بسیں لگی ہوئی ہے، ہوٹل میں اپنے اپنے کمروں میں جا کر سیٹ ہونا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے، سامان سیٹ ہوا تقریباً دن بھر یوں لگ جاتا ہے، 12-15 گھنٹہ حاجی کو کمر سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے پہلے والی رات جو ہے لوگ اس میں ملاقات رکھ لیتے ہیں، مجھے سنیچر کو جانا ہے تو جمعہ کی دن ملاقات کی بیٹھک ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جس دن جانا ہے اس سے پہلی رات میں کوئی کام حاجی کی ذمہ نہیں ہونا چاہیے، نہ حاجی نہ حجین، وہ سوئے آرام سے، گھر والے پابندی کے ساتھ سختی کے ساتھ منع کر دیں نہیں صاحب اس سے اور 12-15 گھنٹے ملاقات رکھیے۔ اگر مجھ کو سنیچر کو شام کو جانا ہے تو میں جمعہ کے دن میں ملاقات رکھوں، بس شام ہوتے ہوتے بند، اس لیے کہ ہمارے سماج میں ان شریفوں کی کمی نہیں ہے، کوئی 11 بجے آ رہا ہے، کوئی 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 1 بجے آ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی مولانا طلحہ صاحب جاتے ہیں الحمدللہ حج کرنے کے لیے، وہ کوئی اطلاع نہیں کرتے، میں حج کرنے جایا تھا، مجھ سے کہا کسی کو اطلاع مت کرنا، لیکن لوگوں کو معلوم تھا نا، فون چالو ہو گیا، آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں ہیں، ہم گھر ملنے آ رہے ہیں، مجبوراً مجھے آ کے مدرسے میں بیٹھنا پڑا، میں اس وقت کنڈو پاڑے میں رہ رہا تھا، صاحب عشاء بعد سے بیٹھ گیا، کوئی 11 بجے آ رہا ہے، کوئی 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 1 بجے آ رہا ہے، یا اللہ، جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ حاجی سویا نہیں، اب صبح حاجی بھی اپنی آنکھیں مل رہا ہے، حجین بھی آنکھیں مل رہی ہے، روتے گاتے ایئرپورٹ پہنچے، 5 گھنٹہ جہاز میں رہے، جدہ ایئرپورٹ سے مکے آئے، وہ پہنچتے پہنچتے آدھا مردہ ہو جاتا ہے، اب بیچارہ کیا عمرہ کرے گا رو رو کر کے، وہ کوستا ہے، بخار اس کو آ جاتا ہے۔ مہربانی کر کے جانے والے کے جس دن جانا ہے اس سے پہلے کی رات میں کوئی کام نہیں، اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ سارا سامان چیک کر لیں۔ اور میں جانے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بات سن لیجئے غور سے، اپنے پاسپورٹ کا رنگین زیرکس مار کے رکھیے، کم سے کم 2 کاپی، اپنے پاسپورٹ کی رنگین زیرکس، اچھے زیرکس میں 2 کاپی رنگین زیرکس مار کے رکھیے، اس لیے کہ یہ پاسپورٹ وہاں جمع ہو جاتا ہے، ملتا نہیں پھر آپ کو، وہاں جدہ میں وہ پاسپورٹ جمع ہو جائے گا۔ حضرت حاجی ہو، آپ کے ہاتھ پاسپورٹ نہیں رہے گا، خدا نہ خواستہ کسی مجبوری سے آپ کو ارجنٹ مکے جانا ہوا، مدینے جانا ہوا، جدہ آنا ہوا، آپ انڈین حاجی، پروف کیا ہے؟ وہ پٹا وٹا کڑا وڑا کوئی سنتا ونتا نہیں، کیوں؟ وہ تو مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ جو پٹا آپ دکھا رہے ہو تو مارکیٹ میں ملتا ہے، پاسپورٹ ثبوت بنتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، پولیس کھڑی ہوئی ہے چیک اپ کے لیے، اور آپ جدہ آ رہے ہیں مکے سے، آپ حاجی ہو، پروف، سب سے بڑا پروف آپ کے پاسپورٹ کا زیرکس بنے گا، وہاں آپ مانگیں گے پاسپورٹ نہیں ملنے والا، بمبئی میں ایک بار جمع ہوا تو دوبارہ واپسی میں آپ کو ملے گا، دھیان رکھیے گا۔ میں عمرہ کرنے گیا تھا، عام طور پر عمرے میں سختی نہیں کرتے، لیکن پاسپورٹ جمع تھا، میں نے اس سے کہا بھائی میں 1 دن کے لیے مدینے سے مکے آنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا نہ، اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں 1 دن بعد آؤں گا، آپ لوگ چلیں، حضرت مولانا عبدالفقار صاحب متضل العالی آ رہے ہیں، میں ان سے مل کے آتا ہوں، سننے کو تیار نہیں ہوں، بالکل نہیں، کیوں؟ اگر قافلے کا کوئی ایک بندہ رکا تو اس کا لائسنس کینسل، بڑی مصیبت ہے۔ میں سمجھاتا رہا، وہ سننے کو راضی نہیں، جب میں نے اس سے مسکرا کر کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم پاسپورٹ نہیں دو گے تو میں کیا آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا؟ اس نے کہا پھر آپ کا سفر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا رنگین زیرکس میرے پاس ہے حضرت، تو میرا منہ دیکھ رہا ہے، سمجھدار آدمی ہے جی، اپنے پاسپورٹ کا رنگین زیرکس ساتھ میں رکھیے۔ ایک بات، آپ کو جو بیماریاں ہیں MBBS ڈاکٹر سے اس کے پیڈ پر وہ بیماریاں لکھوا لیجئے، آپ کو ہارٹ پیشنٹ ہے، آپ کتنی پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی دوا کا انفیکشن ہوتا ہے، وہ لکھا کے رکھیے MBBS ڈاکٹر سے، رجسٹرڈ ڈاکٹر سے۔ اور اگر کچھ دوائیں آپ کے ساتھ جانی ہے، شوگر کی، ہارٹ کی، اس کی اس کی، وہ MBBS ڈاکٹر سے لکھوا کر ٹپا مار کے میڈیکل اسٹور کا پکا بل لے کر دوائیں لے کر جائیے گا، ورنہ کبھی کبھی ان کو شبہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نشہ تو نہیں ہے، بس نشے کا شبہ ہوا
اٹھا کے آپ کو اندر ڈالا، کوئی پرسان حال نہیں حضرت، کہاں رکھا اور کہاں گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کہیں سے ثبوت مل گیا کہ اس میں کوئی نشہ ہے تو سیدھا سر قلم۔ کوئی آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، میرا بیٹا ہے اس کو دے دیجیے گا، میرا بھائی آئے گا اس کو دے دیجیے گا، پہلے کھول کر چیک کرو اس میں ہے کیا۔ آپ کے سامان میں کسی نے کوئی چیز رکھ دی اور وہاں مشین میں وہ آپ کے بیگ میں نکلا، آپ لا کے بھیا فلانا دیے رہا ہے، ہم سمجھے نہیں کچھ نہیں، سیدھے آپ اندر ہو جائیں گے۔ یہ نازک ترین مسائل ہے میرے بزرگوں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، مولوی صاحب چلیے دعا کرا دیجیے، دعا پڑھا دیجیے، تو ہم لوگ جا کر دعا کرا کر کے اس غریب کو لبیک اللہم لبیک پڑھا کر نیت کرا دیا کرتے تھے۔ لیکن اب جو نئے حالات ہیں اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب پڑھتے رہیے، لبیک بھی پڑھتے رہیے، احرام بھی باندھ لیجیے، سب کچھ کیجیے، نیت مت کیجیے گا جب تک جہاز آپ کا اڑ نہ جائے۔ جب جہاز ایک بار اڑ گیا اطمینان ہو گیا۔ اور اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں جہاز کے اڑتے ہی ناشتہ آتا ہے، اس ناشتے میں خوشبو ہوتی ہے، ٹیشو پیپر میں خوشبو ہوتی ہے، احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے، تو ناشتے سے فارغ ہو جاؤ، ہاتھ واتھ پوچھ لو، تب نیت کرو، اس لیے کہ میقات 4 گھنٹے کے بعد آنے والی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، جب کورونا لگا ایک بڑی تعداد حاجیوں کی عمرہ کرنے مکے بمبئی آئی ہوئی تھی، احرام باندھ کے کھڑے ہوئے ایئرپورٹ میں، اچانک معلوم ہوا کہ سعودی کا اعلان ہوگیا اب کوئی لیا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ بعد میں جدہ ایئرپورٹ میں اتر گئے تھے اور واپس کر دیے گئے۔ ان کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو گئے۔ جو آدمی گھر سے نیت کر کے احرام باندھ کر آ گیا اور بمبئی ایئرپورٹ سے پلٹا دیا گیا، خدا نہ خواستہ سرحدیں بند کر دی گئی، حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، آپ نہیں جا سکے حج کرنے کے لیے، تو اس احرام کا کیا ہوگا، آپ پر دم لاگو ہوگا۔ ان تمام نزاکتوں کی بنیاد پر اب ذمہ دار علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیے، احرام باندھ لیا باندھتے رہیے، نفل پڑھ لیا پڑھتے رہیے، دعا کر لیا کرتے رہیے، لیکن دل کی نیت فائنل جہاز اڑ جانے کے بعد مکمل اطمینان ہو جائے کہ اب جانا ہی جانا ہے تب۔ بہرحال یہ تو ہوئے حج کے مسائل، انشاءاللہ زندگی سلامت اگلی گفتگو کے اندر مزید مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ جو پہلگام کشمیر میں حادثہ ہوا، ہم سب پورے ملک کے تمام ذمہ دار علماء، تمام مسلمان اس کی کھل کر مذمت کرتے ہیں۔ اس بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جو بیچارے اس کے اندر بے قصور مارے گئے، ان کے گھر والوں کے دکھ درد میں ہم برابر کے شامل ہیں۔ جو بیمار ہیں ان کے علاج میں اگر ہمارا پیسہ لگتا ہو تو ہم لگانے کو تیار ہیں۔ پورے ملک میں وہ لاشیں لوٹ لوٹ کے آ رہی ہیں۔ جن گھروں کے لوگ بھی ہوں گے، کشمیر عام طور پر نوجوان جوڑے گھومنے جاتے ہیں، باہر ممالک کے سیاح بھی تھے، یہاں کے لوگ بھی تھے۔ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ جو اس کا مجرم ہو اس کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے، چیک پوسٹ میں کوئی چیکنگ نہیں ہے، آنے والے آ رہے اپنا کام انجام دے کے جا رہے ہیں، نہ آتے وقت کوئی روکنے والا ہے نہ جاتے وقت کوئی روکنے والا ہے۔ کہنے والے نے کہا ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج صبح ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، 2-4 نالائق مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، مجھے مار کر چلے جائیں تو آپ کے بارے میں کیا سوال ہوگا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کسی بھی ایسے مقام پر جو حساس مقام ہے جہاں سیکورٹی ہے آلریڈی، اس وقت سیکورٹی کیوں نہیں تھی، کہاں گئی تھی، اس کا جوابدار کون ہوگا؟ پورا ملک چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بس میں وہ سب باتیں نہیں کہ اس میں اگلی باتیں ہم کریں، ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، جن گھر والوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شامل ہیں، اور وہاں پر جو لوگ تھے ان مزاحمت کی، بچانے کی کوشش کی، جو وہاں کے مقامی مسلمان تھے ان کی بھی جانیں گئی ہیں۔ اور اس حادثے کے بعد مسجد سے اعلان کیا گیا باقاعدہ کہ بھائی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، آپ لوگ آ جائیے۔ لوگ دوڑ پڑے،
زخمیوں کے علاج کے لیے راستے نہیں ہوتے وہاں پر نا بھائی، لوگ گھوڑوں میں جاتے ہیں، کندھوں پہ لاد لاد کر لوگ زخمیوں کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں روڈ راستہ نہیں ہے، پکنک پوائنٹ ہے، پہاڑ کے اوپر سے نیچے سے پیدل جانا، گھوڑوں سے جانا، اس قسم کا مقام ہے۔ جو ہوا انتہائی افسوسناک ہے، حتیٰ کہ ہمارے بڑوں نے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داران نے اس حادثے کے بعد یہ اعلان کیا کہ 3 دن تک جو اس کا سوگ ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ 23، 24، 25 3 دن تک آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز رکوا دی، حتیٰ کہ کل 24 تاریخ کو ہم بھیونڈی کے اندر ایک پروگرام کرنے جا رہے تھے ملت نگر میں، SR ہال میں، ہم نے پرسوں رات میں بیٹھ کر کے پریس کانفرنس کر کے اس کو ملتوی کرنے، اس کو پوسٹ پون کرنے کا اعلان کیا کہ ہمارے بڑوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں کہیں بھی ہماری 3 دن تک وقف کے مسئلے کو لے کر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، ہم غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ اس قسم کا حادثہ نہ ہو، پورے ملک کے تمام لوگوں کی جان تو بہرحال جان ہے، کسی کی بھی ہو، بے قصور کی جان نہ جائے، اللہ تبارک و تعالی ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ کچھ اعلانات